اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت بخشش کے اندر ذکر فرمایا کہ ہم کیا کہتے ہیں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، بولو سبحان اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں محروم ہوں آقا، اپنے مقدر اچھے نہیں ہیں، بڑا گناہگار ہوں، حرما نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے، گلزار قدس کا گلے رنگین ادا کہوں، درمانے درد بلبل شیدا کہوں تجھے۔ اب کیا کریں، ہر شعر کی تفصیل کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے۔ فرمایا گلزار قدس کا گلے رنگین ادا کہوں، درمانے درد بلبل شیدا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف۔ صبح وطن فرمایا اپنے وطن میں رہنے سے بہتر ہے بندہ مدینے میں مر جائے۔ صبح وطن شام غریباں کا مطلب ہے یعنی مسافر جو ہوتا ہے اس کو عربی میں غریب کہتے ہیں، تو فرمایا صبح وطن کو شام غریباں پہ دوں شرف، اپنے علاقے کی صبح پر مدینے کی شام کو ترجیح دیتا ہوں۔ صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ محبوب میں آپ کو صرف نور نہیں کہہ رہا، میں آپ کو جانے نور کہہ رہا ہوں۔ محبوب صرف میں آپ کو نور نہیں کہہ رہا بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں سورج کو بھی نور ملا ہے تو آپ کے وسیلے سے ملا ہے، چاند کو چمک ملی ہے آپ کی وجہ سے ملی ہے، ستاروں میں دمک آئی ہے آپ کی وجہ سے آئی ہے، پھولوں میں خوشبو آئی ہے آپ کے پسینے سے فیض پا کر پھول بھی خوشبودار بنا کرتے ہیں۔ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، یہ ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلی، بولو سبحان اللہ۔ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت بولو یار، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ بے داغ لالا یا کمرے بے کلف کہوں، فرمایا میں آپ کو گلے لالا کہوں؟ نہیں، گلے لالا میں بھی سیاہی ہوتی ہے۔ چاند سے تشبیہ دوں؟ محبوب نہیں، چاند پہ بھی دھبے ہوتے ہیں، چاند پہ بھی دھبے ہوتے ہیں۔ بے داغ لالا، اے محبوب آپ پھول بھی وہ ہیں جس پہ کوئی داغ نہیں ہے، آپ چاند بھی وہ ہیں جس جیسا کوئی چاند نہیں ہے۔ بے داغ لالا یا قمرے بے کلف کہوں، بے خار گل بنے چمن آرا کہوں تجھے۔ اے محبوب جہاں بھی کوئی پھول ہوتا ہے پاس کانٹا ضرور ہوتا ہے، جہاں بھی پھول ہوتا ہے وہاں کانٹا ضرور ہوتا ہے، مگر یہی پھول خار سے دور ہے۔ یہی پھول، محبوب آپ وہ پھول ہیں کہ آپ کے نزدیک کوئی کانٹا بھی نہیں پھٹکتا، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ہر شمع کا دھواں ہوتا ہے، محبوب آپ وہ شمع ہیں جس کا دھواں نہیں ہے۔ ہر پھول کے پاس ایک کانٹا ہوتا ہے، محبوب آپ ایسے پھول ہیں کہ آپ کے ارد گرد چمکنے والے ستارے اور کھلنے والے پھول کوئی ابو بکر صدیق کی صورت میں ہے، کوئی فاروق اعظم کی صورت میں ہے، کوئی عثمان ذو النورین کی صورت میں ہے، کوئی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں۔ بے داغ لالا یا کمرے بے کلف کہوں، بے خار گل بنے چمن آرا کہوں تجھے۔ اے محبوب آپ وہ پھول ہیں، یعنی چمن آرا وہ پھول ہیں کہ آپ جیسے ایک باغ ہو نا، باغ میں کوئی بندہ جائے دیکھتا دیکھتا اچانک ایک پھول پہ نظر پڑ جائے، کہے ہاں یہ وہ پھول ہے جس کی وجہ سے باغ خوبصورت لگ رہا ہے، یہ وہ پھول ہے جو باغ کی زینت ہے۔ آئے ہائے ہائے، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں گنچا کوئی باغ رسالت کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب سرکار کے بعد کوئی نبی کیسے آ سکتا ہے؟ سرکار حسین اتنے ہیں، جو کمیاں تھیں سب سرکار نے پوری فرما دی ہیں۔ نہ رکھی گل کے، گل ہیں سرکار، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی۔ سمجھیے یار، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے، سرکار حسین اتنے ہیں، سرکار خوبصورت اتنے ہیں کہ جو عمارت تھی نبوت کی کمپلیٹ ہو گئی، اب کسے کانے دجال کی ہمیں ضرورت ہے؟ کسی کانے دجال کی ضرورت ہے؟ تاجدار ختم نبوت۔ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں گنچا کوئی باغ رسالت کا۔ کسی کو مجال کیا، ضرورت کیا ہے؟ تو فرمایا اے محبوب آپ وہ پھول ہیں
جو پھول خوبصورتی ہے باغ کی، جس کی وجہ سے باغ خوبصورت لگتا ہے، رسالت کا باغ ہو، نبوت کا باغ ہو، سارے جہاں کا باغ ہو، سارے جہاں کے باغ میں آپ جیسا خوبصورت پھول ہے تو اس جہاں میں کچھ خوشبو موجود ہے، ساری خوشبوئیں آپ کی وجہ سے ہیں، سارا نور آپ کی وجہ سے ہے۔ اور فرمایا مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا، مجرم ہوں اپنے عفو کا، اپنی معافی کا، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، اس مردہ دل کو مجدہ حیات ابد کا دوں۔ دل مردہ ہو گیا ہے، دل مر چکا سیاہیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، مگر محبوب آپ چاہیں تو دل کو صرف زندہ نہیں کرتے، ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتے۔ اس مردہ دل کو مجدہ حیات ابد، ہمیشہ کی زندگی، اس مردہ دل کو مجدہ حیات ابد کا دوں، تاب و توانے جانے مسیحا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یعنی وہ رب ہو کے کہتا ہے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، وہ رب ہو کے نام نہیں لیتا، وہ رب ہو کے نام نہیں لیتا، رب ہو کے کہتا ہے اے غیب کی خبر بتانے والے، یا ایھا النبی، اے میرے رسول، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے جھرمٹ مارنے والے، اے محبوب، اے محبوب۔ وہ رب ہو کے تمہارا نام نہیں لیتا، وہ رب ہو کے تمہارے اوصاف کو ذکر کرتا ہے، تو حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ ہے حیران ہوں میرے شاہ، حیران ہوں میرے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی، یہ بھی ایک عیب ہوتا ہے، فلاں اتنا حسین ہے، بس اتنا ہے، اس سے آگے نہیں، فلاں کے اتنے اوصاف ہیں، فلاں کے اندر یہ اچھائی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ اچھائی ہے، وہ سچ بھی بولتا ہے، وہ خوبصورت بھی ہے، اس کی بات بڑی میٹھی ہے، اس کی چال بڑی اچھی ہے، اس کا دیکھنا بڑا خوبصورت ہے، اس کی سماعت بڑی اعلیٰ ہے، وہ پکڑتا بہت اچھا ہے، اس کو دیکھنے سے مزہ بڑا آتا ہے، ہاں بس اتنے اس کے اندر اوصاف ہیں، بس یہاں اینڈ ہو گیا، حد بندی ہو گئی، اوصاف ختم ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، محبوب تیرے اوصاف کی انتہا نہیں، تیرے اوصاف اس لیے فرمایا اے محبوب تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خامشی، بس اب چپ ہی ہونا پڑے گا، کہہ لے گی، خود فرمایا کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خامشی، چپ کرنا پڑے گا، بس چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، محبوب کی یاد میں آنسو بہاتے جائیں گے، وہ خود جان جائیں گے کیا کہتا ہے۔ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خامشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، یہ کہہ کر میں چپ ہو رہا ہوں کہ سرکار کی یہ بھی شان، 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 اب کیا کیا بیان کریں، ساری زندگی ختم ہو سکتی ہے، محبوب کے اوصاف ختم نہیں ہو سکتے، تو فرمایا چپ ہو رہا ہے یہ رضا، یہ احمد رضا چپ ہو رہا ہے کہہ کے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور آخر میں فرمایا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، اینڈ کر دیا، اور کوزے میں دریا کو بلکہ سمندر کو بند کیا، لیکن رضا نے ختم سخن، اپنا بیان، اپنی گفتگو، اپنی نعت، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، یعنی خالق کا بندہ، یعنی فرمایا میں بات یہاں ختم کرتا ہوں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ، مگر خالق کا بندہ کہا، کوئی یہ نہ سمجھ جائے کہ خالق کا بندہ ہے، خالق کے بندے ہیں محبوب، ہم بھی تو خالق کے بندے ہیں، ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، تو فرق کیا رہا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں ذرا سمجھاتا ہوں، فرمایا خالق کا بندہ، مگر شک کوئی نہ رہے خلق کا آقا، خالق کا بندہ، خالق کا اور خلق کا ہمارے آقا ہیں، اللہ کے بندے ہیں،
مگر ہمارے آقا ہیں، جب وہ رب ہو کے قرآن میں ایک بار بھی یا محمد اس نے نہیں کہا، وہ القاب سے یاد کرتا ہے، وہ مختلف انداز سے یا ایھا المزمل مدثر اس انداز میں یاد کرتا ہے، تو ہمیں بھی کیا کہنا چاہیے؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا شفیع المذنبین، یا مکین قلوب المؤمنین، یا قرۃ اعین المسلمین، یا قرۃ اعین المؤمنین، اس انداز میں محبوب کو یاد کرنا چاہیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی، یعنی میں نے عرض کیا نا شروع میں کہ یہ ہے ہمارے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رضا، ان سے یہ سوال ہوا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک دو لوگ ایسے ہیں، کچھ بدقسمت ایسے ہیں جو کہنے لگ پڑے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ساری مخلوق میں سب سے افضل نہیں ہیں، تو اس کی دلیل دیں، جواب دیں آپ۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے قرآن پاک کی کم از کم 10 آیات اور 100 حدیثیں بیان کر کے یہ ثابت کیا کہ سرکار علیہ السلام سب سے افضل ہیں۔ اور ان دلائل میں سے جو اعلیٰ حضرت نے دلیلیں پیش کی نا، ان میں سے میں نے آپ کے سامنے صرف 2 دلیلیں پیش کی ہیں، اور باقی دلیلیں باقی ہیں کہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عشق کے کون کون سے جام بھر بھر کے پلائے ہوں گے۔ اس لیے تو یعنی وہ ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے کہتے ہیں کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت بیلا سلام مصطفیٰ جانے۔ ماشاءاللہ، کیوں جی ایمان تازہ ہوا ہے؟ عشق والوں کا ایمان تازہ ہوتا ہے، محبت والوں کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا عشق سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔